فرمائے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور آخرت میں حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں، اس سارے حصے میں تین بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا اور ہمارے اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ ان میں سے دوسرے نمبر پر ایمان بالرسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ایمان رکھنا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو سب سے آخر میں ہے لیکن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ ایمان بالآخرت، قیامت پر، قیامت کے بعد اٹھنے پر اور حساب کتاب پر یقین رکھنا۔ سب سے پہلا ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ یہ اصل میں ہمارے ایمان کا اساسی جز ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں بھی طویل ترین ادا کرتا ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، حج بیت اللہ بھی اس نے کئی کیے ہوں، عمرہ بھی کیا ہو، فقیروں غریبوں یتیموں کی مدد بھی کرتا ہو، روزے بھی بے شمار رکھے ہوں، راتوں کو جاگ جاگ کر خدا کی عبادت بھی کرتا ہو، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنا اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ گرمیوں کے سخت ایام میں روزے رکھنا اس کے لیے بیکار ثابت ہوں گے۔ سردیوں کی طویل ترین راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے قیام کرنا بھی بیکار ثابت ہوگا۔ حج بیت اللہ کیا ہو، غریبوں یتیموں پر لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دیا ہو، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو سب کچھ بیکار ہے۔ بنیادی جز ہے یہ، بنیادی سب سے پہلا۔ اگر اس پہلے قدم پر ناکامی ہو گئی تو زندگی کے سارے مراحل میں گویا کہ ناکامی تصور ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا تو سب سے اہم ترین معاملہ جو کفار کے ساتھ پیش آیا وہ یہی تھا کہ کفار ایمان باللہ کے قائل تو تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ ایمان باللہ کے قائل تھے، یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی تو ذکر کیا نا، فرمایا کہ جب یہ کفار کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، جب یہ مال تجارت لے کر یا سفر کے یہ کشتیوں میں سمندروں کے اندر نکلتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ طوفان میں پھنس جائیں تو پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال آج تو ہمیں یہاں سے بچا لے، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، لیکن جب دنیا پر آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، ایسے بھولتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے اپنے رب کو مخاطب ہی نہیں کیا تھا۔ تو کفار جو تھے وہ ایمان باللہ کے قائل تو تھے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین معبود تو ہے، لیکن یہ بت بھی ہمارے معبود ہیں، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ سارے معبود ہیں ہمارے، وہ ان کو اللہ کے برابر لے کر آتے تھے، یہ شرک کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان پیش ہو اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اس کے گناہوں کو اگر جمع کیا جائے تو فرمایا کہ پوری روح زمین بھر جائے، اس کے گناہوں کا اگر انبار لگایا جائے، فرمایا کہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جس نے اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف کر دے گا، اس کے اتنے گناہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ لوگ بنیادی طور پر شرک کرتے تھے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا کہ شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اس کو۔ یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر گناہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کے لائق ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، گناہ گار زندگی جتنی مرضی ہو،
بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ امید رکھے۔ اگر وہ یہ امید نہیں رکھے گا تو گویا کہ اس کا تصور یہ ہوگا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کم ہے، کیونکہ آپ تصور کر لیں کہ اللہ تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرے گناہ زیادہ، تو گویا کہ آپ نے غفار الذنوب جو اللہ رب العالمین کو تسلیم کیا تو لمیٹڈ تسلیم کیا کہ اللہ رب العالمین 4 6 8 10 20 25 گناہ معاف کرے گا، ٹوٹل گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے معافی کرنے کا، اللہ رب العالمین کے غفار ہونے کا آپ نے ایک پیمانہ مقرر کر لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمیٹڈ معاف کرنے والا ہے۔ 1,00,000 گناہ ہے، 1 کروڑ ہے، یا 1 ارب ہے، یا پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لمحہ لمحہ گناہوں میں گزرا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے پر قادر ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے، تو اعتقاد یہاں پر یہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کرنے پر قادر ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر لیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ مجھے سمجھتا ہے، جو میرے لیے تصور رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے لیے تصور رکھیں کہ میرا مالک بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ آپ نے تصور کر لیا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، میں مانگوں گا مجھے عطا فرمائے گا، وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ نے تصور کر لیا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، میں اس کی بارگاہ سے مانگوں گا مجھے نوازے گا، وہ اللہ آپ کو نوازے گا۔ اگر آپ نے تصور کر لیا کہ میں اللہ سے مانگوں گا مجھے عطا نہیں کرے گا، وہ عطا نہیں کرے گا۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو آپ دعا مانگتے ہیں نا، وہ دعا یہی قبول ہوتی ہے، آپ کے اعتقاد میں منظور ہوتی ہے۔ اگر آپ کا اعتقاد اسے قبول کر لے تو اللہ قبول کرتا ہے، اعتقاد قبول نہیں کرے گا تو اللہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ان رحمتی واسعت کل شیء، اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا کہ میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تو میری بارگاہ میں معافی کے لیے طلبگار تو بن، تو میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے زبان تو کھول۔ فرمایا کہ میں تجھے اتنا نوازوں گا کہ تیرا دامن کم پڑ جائے گا۔ وہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا کہ سوال و وجہ سألک عبادی عنی، عقل اسلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا، اے حبیب آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں تم سے، میں تمہارے قریب ہوں، تو مجھے پکار تو صحیح۔ اور پھر اس کی تشریح میں حدیث پاک آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ انسان کی یہ شاہ رگ جو ہے رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب کے قریب نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، قرآن میں فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، اے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں تیرے۔ لیکن سوال ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اے رب ذوالجلال جب تو قریب ہے ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے؟ جب تو ہمارے قریب ہے ہماری مناجات تیری بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچتی؟ جب تو ہمارے قریب ہے ہماری دعائیں تیری بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب تو ہمارے قریب ہے ہماری دعائیں ڈائریکٹ تیری بارگاہ میں بغیر کسی حیل و حجت کے کیوں نہیں پہنچتی؟ فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، اللہ تو قریب ہے لیکن ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ وہ تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے لیکن ہمیں منوانا نہیں آتا، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے، ہمیں سنانا نہیں آتا۔ آپ ایک دفعہ اپنے رب کو اس انداز میں سنائیں تو صحیح جو انداز تمہارے رب کو پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ، میری اس حدیث پاک کو غور سے سن کے ذرا اس بات پہ آئیے گا، کریم آقا نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ کتنی؟ 70 گنا۔ دنیا کی آگ کو اگر 70 مرتبہ بھی جمع کیا جائے تو وہ آگ جہنم کی اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری دنیا میں گرا دی جائے، ایک چھوٹی سی چنگاری دنیا میں گرا دی جائے، فرمایا پوری دنیا کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ پوری دنیا کو جلا کے رکھ دے صرف ایک چنگاری۔ سرکار نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ پاورفل ہے۔
صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی بڑی کافی ہے، ہمارے لیے تو دنیا کی آگ ہی بڑی اذیتناک، بڑی دردناک ہے۔ وہ ایک اللہ کا بزرگ تھا، اللہ کا صوفی، وہ ایک دیا جلا کر اس کی لو کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اور وہ اللہ 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 کو پکار رہا ہے، اور تپش کے مارے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی جلی، اندر سے خون نکلا، گوشت جلا، گوشت پگھل پگھل کر گرنے لگا، وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو اذیت دے کر رب کو یاد کرنا، یہ کون سا انداز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جہنم کی آگ سے خوف آتا ہے، لیکن میرا دل اس کو سمجھ نہیں رہا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے، تو میں اس دنیا کی آگ میں خود کو جلا کر، دنیا کی آگ کی اذیت میں خود کو گرفتار کر کے یہ تصور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میرا یہ خوبصورت بدن، جب یہ میرا نرم و نازک بدن دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں جلنے کے لیے آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرا یہ بدن اس آگ میں کیسے جلے گا؟ میں کیسے اس آگ کی تپش کو گوارا کروں گا؟ میں کیسے اس آگ کی جلن کو برداشت کروں گا؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ پاورفل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے کریم آقا نے سمجھانے کے لیے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن اے مومن یاد رکھ، خوف خدا سے تمہاری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس ایک آنسو کے قطرے کے ساتھ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے، کہ جہنم کی آگ کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرا دیا جائے، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری زمین پر گرا دی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پوری روح زمین کو جلا کے راکھ کر دے، پوری روح زمین جل کر خاکستر ہو جائے اس کے اندر، اس لیے وہ بڑی طاقتور ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی توبہ میں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اگر ایک آنسو نکل گیا، وہ ایک آنسو جو تمہارے رخسار پر ٹپکا تھا، فرمایا کہ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پوری جہنم کی آگ کو ختم کر دینے کے لیے، بجھا دینے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، وہ ایک آنسو اتنا پاورفل ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرتا ہے، لیکن معافی کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب دعا کرتا ہے نا، میں اسے دیتا ہوں۔ پھر وہ کریم مالک ہے ہی دینے کے لیے، وہ مالک ہے ہی عطا کرنے کے لیے، وہ بندے کو نوازتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مالک سے مانگتے کیسے ہیں؟ اس سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا انداز ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس سوال کرنے کا انداز ہوگا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اللہ رب العالمین پھر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایسا انداز ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ میں اللہ سے مانگوں گا وہ عطا کرے گا یا نہیں کرے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا تصور کرتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، جیسا سمجھتا ہے، میں پھر ویسا ہو جاتا ہوں۔ آپ تصور کریں اپنے رب کے بارے میں کہ میں مانگوں گا وہ عطا کرے گا، وہ عطا کرے گا۔ آپ تصور کریں اپنے مالک کے بارے میں کہ میرا مالک جب میں اس کی بارگاہ میں توبہ کروں گا وہ قبول فرمائے گا، تو وہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اب تصور کریں میرے اپنے مالک کے بارے میں کہ میرا مالک جب میں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا تو مجھے نوازے گا، تو وہ مالک آپ کو نوازے گا۔ صرف فرق اس بات کا ہے کہ آپ کو اس کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ فَإِنِّي قریب، فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، لیکن صوفیہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اپنے رب کے قریب نہیں ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کی، ضرورت ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کی۔ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری ایک ایک ندا پر لبیک دے گا، وہ ایک ایک ندا پر ہمیں جواب بھی عطا فرمائے گا، وہ ہمارے ایک ایک سوال پر ہمیں اپنی رحمت کے بادلوں سے مشرف بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ تو گویا کہ بنیادی بات یہ تھی کہ ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، لیکن اس انداز میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔
کفار بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ لات، منات، عزا اور اپنے معبود، اپنے بت، انہیں خدا کے برابر شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ فرمانے ایمان اللہ کی بارگاہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایمان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگا کہ شرک نہیں کیا جائے گا۔ اگر شرک کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔